اسلام سے بہتر ہونے پر کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، تو اس پر تو قرآن نے بھی بات نہیں کی۔ البتہ جو انہوں نے کہا نا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، تو اس کی قرآن نے تردید کر دی کہ جو یہود ہیں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تمہیں ورغلاتے ہیں، اور جو بھی ان کی کارستانیاں ہیں، جو بھی ان کی حرکتیں ہیں، اس کے پیچھے بنیادی سبب، بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اب حسد کیا تھا؟ ان کے ذہن میں تھا نا کہ نبی آخر الزماں جو بڑی عظمتوں برکتوں والے نبی ہیں وہ آخر میں تشریف لائیں گے۔ چونکہ نبوت بنی اسحاق میں چلی آ رہی تھی، بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، تو ان کے ذہن میں تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسماعیل میں قریش کے اندر سے نبوت کی بات چلی تو ضد میں آ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے بگڑ گئے کہ سردار تو ہم ہیں، اگر ان کی بات کو مانا جائے گا ہماری سرداری کا کیا بنے گا؟ مشرکین نے بھی انکار کیا، اور ادھر جو اہل کتاب تھے وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ دیکھو وہ تم سے بڑی لگی لپٹی چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں بھی عموماً، یہ میرا اپنا بھی تجزیہ ہے کہ خاص طور پر قادیانی، جو لوگ قادیانیوں سے ملتے ہیں ان کی سوچ اور ذہن قادیانیوں کے بارے میں بڑی مثبت ہو جاتی ہے۔ یار بڑے بااخلاق لوگ ہوتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی خرابی نظر نہیں۔ کتنے بندے ہم نے دیکھے پڑھے لکھے سمجھدار، بھائی وہ قادیانی ہے، بھائی ہے قادیانی لیکن کتنا اچھے اخلاق کا آدمی ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو میری اتنی مدد کرتا ہے۔ میری اپنی بھانجی ٹیوشن سینٹر ہے اس کی بچی بیمار ہوئی، تک بچی کی والدہ آئی، کتنے پیسے چاہیے؟ 50,000 میں دیتی ہوں، لاکھ میں دیتی ہوں، مزید کچھ چاہیے تو میں، چونکہ وہاں ان کے ہاں بھی درس کی گائے بگائے ترتیب چلتی رہتی اور رابطے میں رہتی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا جی کہ اس قسم کا معاملہ ہے، حالانکہ آج کے دور میں لوگ 5 روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے، 50,000 کی آفر دے رہی ہے۔ میں نے کہا تھوڑا جانچ پڑتال تو کر لو، تو اس نے پھر بتایا مجھے کہ وہ تو لگتا ہے قادیانی ہے۔ اب بظاہر وہ اس طریقے سے ہی، یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے، آپ کی ضروریات کو پورا کر کے، کیوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر جو ہے نا، فقر غربت انسان کو کافر بنا دے۔ یعنی جب آپ کے گھر میں اناج نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی کہے نا عیسائیت قبول کرو، لاکھ روپیہ دوں گا، ہم فوراً قبول کر لیں گے۔ ہاں اپنا ایمان اگر مضبوط ہو، نظریے پر قائم ہو، پھر تو الحمدللہ، نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے، غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ تو آج جتنے بھی ہمارے مضافات کے علاقے ہیں، ہمارے پنجاب اور دائیں بائیں قرب و جوار کے جو علاقے ہیں، وہاں پر قادیانیت اور عیسائیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ ان لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کر کے، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر کے، انہیں ورغلا کر، حتیٰ کہ باہر کے ویزے دے کر انہیں قادیانی بنا لیتے ہیں، انہیں عیسائی بنا لیتے ہیں۔ تو جب تک تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا اور فکر آخرت نہیں ہوگی اور نظریاتی طور پہ ہم مضبوط مسلمان نہیں ہوں گے، تو یہ ہر لمحہ یہ کیفیات موجود ہیں کہ ہم بھی خدا نہ خواستہ بہک جائیں۔ آج چونکہ قرآن سے دوری ہے، لوگ دین سے دور ہیں، دین کے بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج یہاں پر اشتہار لگے جی آج شعر و شاعری کی مجلس ہوگی، تو یہاں پر رش پڑ جائے گا، دور دراز سے گاڑیوں پہ لوگ آ جاتے ہیں، اور اگر ہم 100 مرتبہ بھی اعلان کریں یہاں پر اصلاحی بیان ہوگا تو 8-10 بندے ہی بیٹھیں گے، یعنی اب 8-10 بندے کل آبادی کا 0.5% بھی نہیں بنتے۔ تو جب یہ انحطاط ہوگا دینی اعتبار سے، تو پھر لوگوں کے پھسلنے میں، ورغلائے جانے میں، اغوا ہونے میں کیا شک رہ جائے گا؟ بڑی تیزی سے لوگ دائیں بائیں ہو جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل قرآن کے ساتھ تعلق، مضبوط بنیادوں پر قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ماحول، اور خاص طور پر اپنی اولادوں کو اور نوجوانوں کو قرآن سے جوڑ لیا جائے۔ کیوں؟ ہم تو گزار بیٹھے جو گزر گئی، آئندہ نسلیں ہماری سخت خطرے میں ہیں۔ سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ نے ان کو اتنا زیادہ، اب یوں سمجھ لیں، گمراہ کر دیا، بہکا دیا، وہ نئے نئے ٹرینڈ آج کل چل رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ بالکل اپنی پٹری سے اتر چکا ہے،
اور اگر آج ان کی فکر نہ کی گئی تو ہماری آئندہ نسلیں مرتد ہو جائیں گی، وہ دہریے بن جائیں گے، اور اللہ اس کے نبی کے باغی بن جائیں گے، اور جن کی نسلوں میں اللہ کے باغی پیدا ہو جائیں تو پھر نسلیں کہاں فلاح پائیں گی؟ تو اپنی نسلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور ظاہر نسل پروان چڑھتی ہے ماں کی گود میں، تو اس اعتبار سے عورتوں کے اندر بھی ایک دین کا ماحول، دین کا رجحان پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی بچیاں ہوں گی، ان کی دینی تربیت، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین کے رخ پہ ڈالیں کہ وہ آگے پھر نسلوں کی تربیت کریں گی، وگرنہ جو حالات چل رہے ہیں تو بنی اسرائیل کی ہم باتیں بھول جائیں گے۔ قرآن تو بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے نا، کیسے شرارتی لوگ ہیں، پروپیگنڈے والے لوگ ہیں، کیسے ان کی شرارتیں دین کو ختم کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں۔ تو جو آنے والا دور ہے وہ ان کی بھی سازشوں کو بھلا دے گا، کیونکہ آج بھی یہود کام کر رہا ہے نا، آج بھی عالمی معیشت پر، عالمی طاقتوں پر یہود کا قبضہ ہے۔ امریکہ اگرچہ خود کو عالمی طاقت تو کہتا ہے، لیکن وہ بھی اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر سارے معاملات کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہود کا پورا کنٹرول ہے۔ یعنی پوری دنیا میں انڈائریکٹ یہود کنٹرول کر رہے ہیں پوری معیشت کو، اکانومی کو۔ آپ دیکھ نہیں رہے کبھی ڈالر کہاں جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے پورا ایک پروپیگنڈا، ایک پلان ہوتا ہے اس کے تحت کہ کتنا ہم نے کس سے مفاد حاصل کرنا ہے، اور کس کا کتنا خون ہم نے چوسنا ہے، اور کس قوم کو ہم نے تباہ کرنا ہے، کن لوگوں کو ہم نے تباہ کرنا ہے، وہ پہلے سے پلان بنے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں، انتہائی مشکل حالات ہیں، کٹھن مشکل ترین حالات ہیں، اور اس سب کے ذمہ دار ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، اور ہمارے سیاسی حکمران ہیں، وہ کسی جماعت کے بھی ہوں، کسی بھی جماعت کے۔ پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، غیر ملکی